دوستو، آج ہم بات کریں گے فرعون کی کہ فرعون کیسے ایک غریب کسان سے بادشاہ بنا اور اس نے کیسے لوگوں کو خود کو سجدہ کرنے اور رب ماننے پر مجبور کیا۔ دوستو، فرعون کوئی نام نہیں ہے، بلکہ جیسے آج کے دور میں مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو پریزیڈنٹ یا صدر کہا جاتا ہے، اسی طرح سے پرانے وقتوں میں ہر ملک یا ہر علاقے کا جو بادشاہ ہوتا تھا اسے ایک خاص نام سے پکارا جاتا تھا۔ جیسے روم کے بادشاہوں کا لقب کیسر ہوتا تھا، فارس کے بادشاہوں کو کسریٰ کہا جاتا تھا، یمن کے بادشاہوں کا لقب طوبہ ہوتا تھا، ترک کے بادشاہوں کو خاقان اعظم کہا جاتا تھا، حبشہ کے بادشاہوں کو نجاسی کہا جاتا تھا، روس کے بادشاہوں کو زار کہا جاتا تھا، اسی طرح مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ آج ہم جس فرعون کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کا نام تاریخ کی کتب میں ولید بن ریان یا ولید بن مصعب یا مصعب بن ریان ملتا ہے، اور رامیس بھی ملتا ہے۔ قبیلہ قبطیہ سے اس کا تعلق تھا۔ بعض کتب میں یہ بھی ملتا ہے کہ فرعون مصری نہیں تھا، بلکہ اس کا تعلق خراسان سے تھا اور اس کا اصل نام ولید بن ریان تھا۔ مصر میں کھیتی باڑی بڑا ہی مشکل کام ہے، کیونکہ وہاں زیادہ علاقہ ریت پر مشتمل ہے اور کھیتی باڑی کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے اور پانی کی بھی سخت قلت ہے۔ ایک دفعہ فرعون اپنے کھیتوں سے کچھ فروٹ بادشاہ کے لیے لے کے جانے لگا، اور یہ سوچ کے کہ بادشاہ کو نذرانے کے طور پہ پیش کر کے بادشاہ سے کچھ ہدیہ مل جائے گا۔ جب وہ شہر کی سرحد کے پاس پہنچا تو وہاں پر کچھ دربان کھڑے تھے، جنہوں نے اس سے شہر میں داخل ہونے کی وجہ پوچھی۔ فرعون نے جب بتایا کہ وہ بادشاہ کے لیے پھل لے کر آیا ہے تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں بھی اس میں سے حصہ دو، پھر ہم تمہیں آگے جانے دیں گے، ورنہ تمہیں شہر میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ تو فرعون نے کچھ پھل ان کو دیے اور آگے چل پڑا۔ اسی طرح شہر میں مختلف جگہوں پر دربان ملتے اور اس سے پھلوں کا مطالبہ کرتے۔ آخر چلتے چلتے فرعون کا سارا ٹوکرا خالی ہو گیا اور بادشاہ تک کوئی پھل لے کے وہ جا نہ سکا۔ تو وہ وہیں سے واپس ہوا اور سوچنے لگا کہ یہ بھی عجیب ریت ہے کہ بادشاہ کے لیے پھل لے کے گیا، راستے میں سے ہر ایک نے بطور ٹیکس اس سے وہ پھل مانگے اور اسے تب شہر میں آگے جانے کی اجازت دی۔ یہی سوچتے ہوئے وہ واپس ہوا کہ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ پھل ہی تھے جو راستے میں سارے دربانوں نے لے لیے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ قبرستان کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک جنازہ وہاں پر آیا۔ جنازے کو دیکھ کر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ اٹھا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ لوگوں، یہ قبرستان میرا ہے، اس میں میں اس وقت تمہیں مردے کو دفن کرنے دوں گا جب تم مجھے اس کے اتنے پیسے دو گے، یہی آرڈر ہے۔ تو وہ لوگ سمجھے کہ فرعون بادشاہ کا کوئی سپاہی ہے اور یہ بادشاہ کی طرف سے کوئی آرڈر ہے۔ تو خیر، انہوں نے وہ پیسے ادا کیے اور مردے کو دفن کر دیا۔ اب یہ وہاں بیٹھا رہتا اور جیسے ہی کوئی جنازہ آتا یا وہاں سے لوگ گزرتے تو یہ ان کو روکتا اور ان سے پیسے مانگتا اور پھر انہیں گزرنے دیتا یا کوئی بھی کام کرنے دیتا۔
ایسے بہت سے لوگ جو فرعون کی طرح غریب تھے، لاچار تھے، اس کے ساتھ آ کے شامل ہوتے چلے گئے، اور یہ ایک بہت بڑی جماعت بن گئی اور یہ قبرستان میں رہنے لگے۔ تو ایسے کرتے کرتے یہ بات بادشاہ تک پہنچی کہ بادشاہ سلامت وہاں قبرستان میں ایسے کچھ لوگ ہیں جو کام بھی کیا جائے وہ اس کے پیسے لینے کے بعد وہ کرنے دیتے ہیں، حتیٰ کہ مردے کو بھی تب ہی دفن کرنے دیتے ہیں جب ان کو ان کے پیسے دے دیے جائیں۔ تو کیا یہ بادشاہ کی طرف سے کوئی نیا حکم ہے؟ تو بادشاہ کہنے لگا، نہیں، میری طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا، اور وہ جو لوگ بھی ہیں انہیں گرفتار کر کے یہاں میرے پاس پیش کیا جائے۔ تو کچھ سپاہی فرعون لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے قبرستان کی طرف گئے، تو فرعون اور اس کے ساتھی ان سپاہیوں سے کہنے لگے کہ دیکھو، اگر تم لوگوں نے ہمیں گرفتار کرنے کی کوشش کی تو ہم تم سے لڑیں گے، اور اگر بادشاہ نے پھر ایسی کوشش کی تو ہم بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دیں گے اور اس کا تخت الٹ دیں گے۔ تو یہ بات لے کے وہ سپاہی جب دوبارہ بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ اس کی یہ بات سن کر بڑا حیران ہوا اور ڈر بھی گیا کہ کہیں ایسا ہی نہ ہو جائے، اور پھر اس نے دوبارہ دربانوں کو بھیجا کہ جاؤ اور فرعون سے کہو کہ میرے پاس آئے اور مجھ سے ایک ملاقات کر لے۔ سپاہی فرعون کے پاس گئے اور اسے بادشاہ کا پیغام دیا۔ فرعون بات کرنے کے لیے راضی ہوا، بادشاہ کے محل میں آ گیا اور بادشاہ سے بات کی۔ بادشاہ فرعون کی ذہانت سے بہت متاثر ہوا اور اس نے سوچا کہ ایسے آدمی کو ایسے کھلا چھوڑنا خطرے سے خالی نہیں، تو کیوں نہ اس ذہین شخص کو میں اپنا وزیر بنا لوں کہ میری بادشاہت چلانے کے سلسلے میں مدد کر دیا کرے۔ تو اس نے فرعون کو وزیر بنا لیا اور فرعون وہاں دربار میں رہنے لگا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ فوت ہو گیا اور فرعون نے بادشاہ کے فوت ہوتے ہی تخت پر بیٹھ کر اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ کسانوں کو اور ان کے ساتھ اور لوگوں کو بہت سی زمین دے کے کہا کہ اس کو زراعت کے لیے استعمال کرو اور خوب فصلوں کو پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور اس کے ساتھ ہی اس نے گودام بنانے کا بھی حکم دیا۔ اور پھر جب فصلیں پک گئیں تو اس نے حکم دیا کہ سارا غلہ ان گوداموں میں بھر دیا جائے۔ جب سارا غلہ ان گوداموں میں چلا گیا تو اب اس نے اعلان کیا کہ جس کو بھی غلے کی ضرورت ہو وہ آئے اور دربار میں آ کے سب سے پہلے مجھے سجدہ کرے اور پھر مجھے اپنا رب مانے، تو پھر جتنی اس کی ضرورت ہو وہ اتنا غلہ لے جا سکتا ہے۔ لوگ مجبور ہو گئے یہ سب کرنے پر۔ اب لوگ بھوک سے تنگ اس کے دربار میں آتے، اس کو رب مانتے، اس کو سجدہ کرتے، اس کے بعد ان کو ان کی ضرورت کا غلہ دے دیا جاتا، اور اس غلے کے ختم ہونے پر نیا غلہ حاصل کرنے کے لیے کہا جاتا کہ اسی طریقے سے وہ دوبارہ پھر سے غلہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، اس طرح فرعون نے بادشاہت حاصل کی، وہ ایک غریب کسان سے بادشاہ بنا، اور پھر اس نے لوگوں سے سجدے کرانے اور خود کو رب ماننے پر مجبور کر دیا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کتنی حکومت دی اور اس کو اس کے محل میں کیوں نہ پکڑا، بلکہ محل سے کوسوں دور جا کر بحر کلزم میں کیوں پکڑا۔
دوستو اس لیے ابھی تک اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو فوراً آپ کو مل سکے، اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ انفارمیشن کیسی لگی۔ اچھا دوستو، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔